اس پروگرام کے اس حصے میں ہم نے سندھ اور مرکز کے درمیان محاذرائی کی بات کرنی ہے۔ چیف جسٹس نے ای سی ایل سے نام نکالنے کے لیے کہا تھا۔ وفاقی کابینہ نے نسل ثانی میں جانے کا ریویو فائل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ای سی ایل سے نہیں نکالا، کہا ابھی ریٹن فیصلہ نہیں ملا اور ہم ریویو کرنے کا رائٹ محفوظ رکھتے ہیں۔ درانی صاحب، آگ دونوں طرف ہی برابر لگی ہوئی ہے۔ اگر سعید غنی صاحب نے کہا ہے کہ ہم نہیں آنے دیں گے تو مرکز سے بھی چڑھائی ہے۔ پہلے سعید غنی صاحب کا شارٹ نہ سلا دیں آپ کو، تاکہ پتہ لگ جائے کہ اس کے جواب میں سندھ حکومت نے کیا سٹینڈ لیا ہے۔ جب کیبنٹ کے فیصلے کے بعد سندھ حکومت نے کیا سٹینڈ لیا ہے، وہ ذرا سنیں سعید غنی صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ جس قسم کے بیانات ان کے وزراء سندھ حکومت کے خلاف، سندھ کے لوگوں کے خلاف دے رہے ہیں، سندھ کے لوگوں میں اشتعال پیدا ہو رہا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے چیف منسٹر صاحب سے یا حکومت سے، اسمبلی سے گزارش کرنی پڑے کہ ان کے چند بد کلام وزراء کے سندھ میں داخلے پر پابندی لگائی جائے۔ اگر وفاقی حکومت ای سی ایل پہ نام ڈال سکتی ہے تو صوبائی حکومت کے پاس یہ حق اور اختیار ہے کہ کوئی ایسا شخص جو امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنے کا سبب بن سکتا ہو، اس میں صوبے پر ہم داخلے پر پابندی لگائیں۔ آپ نے شہید درانی صاحب وہ کہتے ہیں کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ای سی ایل پہ ڈالنے کا اختیار ہے تو اگر کوئی نقش امن کا کرے گا تو ہم اس کو یہاں اندر کر دیں گے سندھ میں۔ دیکھیں، سعید غنی صاحب کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، ہمارے بہت دوست ہیں۔ وہ کبھی بھی انسکرپٹڈ بات نہیں کرتے۔ اچھا، ہاں، سکرپٹڈ بات کی ہے جی، یہ اس بات سے زیادہ سنگین بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سکرپٹڈ بات کر رہے ہیں۔ جی، اور یہ انہیں وہ بات کر رہے ہیں جو زرداری صاحب نے لکھ کے دی ہے ان کو۔ اچھا، یہ کہو جا کے اچھا انہوں نے کیوں لکھ کے دی ہے، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے۔ نہیں، یہ نہیں، میں اس میں ذرا بات کروں، تھوڑا سا نہیں، دیکھیں لوگ جاننا چاہیں گے کیوں لکھ کے وہ ٹیمپریچر بڑھا رہے ہیں۔ دیکھیں، میری گفتگو کا ٹیمپو آپ توڑ دیتے ہیں، پھر وہ فلو بھی روک جاتا ہے۔ ہاں، اچھا، اب یہ ہے جناب کہ سعید غنی صاحب کی جو بات ہے وہ کسی بھی جمہوری طور پہ منتخب فرد کی بات نہیں ہو سکتی۔ یہ کسی سندھ کے وڈیرے کی بات ہو سکتی ہے جو کہے جی میرے علاقے میں جو بولے گا میں اس کی ٹانگیں توڑوا دوں گا۔ اب اگلا بیان یہی آ سکتا ہے سندھ حکومت کی طرف سے کہ اگر کوئی اخبار ہمارے خلاف لکھے گا تو ہم اس کے پرچے جو ہے وہ پولیس کے ذریعے چوکوں میں جلوا دیں گے۔ اگر کوئی ٹی وی چینل جو ہے وہ ہمارے خلاف بد کلامی کرے گا تو ہم اس ٹی وی چینل کی کیبلز کٹوا دیں گے۔ بھائی جمہوریت ہے، جمہوریت میں کوئی بد کلامی یا نیک کلامی نہیں ہوتی۔ اگر آپ کوئی بد کلامی کر رہے ہیں، آپ کی بات کو میں بد کلامی کہہ دوں گا، میری کو آپ بد کلامی کہہ دیں گے، لیکن زبانوں کو کاٹنے کا تصور جو ہے یہ سندھ کے وڈیروں میں تو ہوتا تھا، یا پنجاب کے وڈیروں میں ہوتا تھا، یا اور وڈیروں میں ہوتا تھا۔ میں نے آپ کو بالکل نہیں ٹوکا، لیکن مجھے سوال کرنے دیں۔ جی نہیں، میں متفق نہیں ہوں آپ سے۔ اب سوال میرا یہ ہے کہ اگر وہ چیف جسٹس کا آرڈر نہ مانے تو وہ جمہوری ہیں، یہ بات کر دیں تو یہ غیر جمہوری ہیں۔ دیکھیں، چیف جسٹس وہ کہہ دیں کہ استعفیٰ دے دو، چیف جسٹس کو کسی مزمل سور وردی یا سعید غنی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ان کے فیصلوں پہ عمل درآمد کرائیں۔ عدالت کا اختیار عدالت کو پتہ ہوتا ہے، عدالت اپنے فیصلوں کی خود محافظ ہوتی ہے، اس کے لیے کسی سعید غنی یا کسی مزمل سور وردی کی ضرورت نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے جناب کہ آپ 18ویں ترمیم کے تو محافظ ہیں، آپ کو 18ویں ترمیم کے اندر جو ہے وہ اس کو چھیڑنے والا جو ہے سعید غنی کا یہ بیان جو ہے یہ 18ویں ترمیم کی وائلیشن ہے۔ 18ویں ترمیم کے روح سے جو اختیارات مرکز کے پاس ہیں وہ صوبہ نہیں لے سکتا، اور جو صوبے کے پاس ہیں وہ صوبہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ مرکز کے کسی بھی فیصلے کو جو وہ کرتے ہیں آپ عدالت میں اس کو چیلنج کر سکتے ہیں، لیکن اس کے جواب میں اس کے اس حق کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ جو سارا بیان ہے یہ غیر جمہوری بیان ہے۔ اس کے خلاف ابھی تک حکومت تو بولی نہیں ہے، مجھے اس پہ بھی افسوس ہے۔ مطلب جو ہی یہ بیان بولتی ہے یہ حکومت، دیکھیں جی، مطلب یہ ہے کہ حکومت یہ بولنے کے علاوہ کیا کرتی ہے؟ وہ جو وہ بات کرتے ہیں نا کہ جی بدزبانی کرتے، بدزبانی کرنے کے بجائے حکومت کا کام ہوتا ہے قانون دانی کرے۔ یہ قانون دانی کا معاملہ ہے۔ حکومت کے عمل اقدامات بولتے ہیں، ان کے منہ سے نہیں بولتی، اور وہ قانون اور آئین بولتی ہے حکومت ہمیشہ۔ دیکھیں جی، اب یہ ہے کہ سعید غنی کو یہ کس نے اختیار دے دیا، میرے بھائی کو؟
کہ آپ یہ کہیں کہ جی اگر آپ ادھر سے نہیں نکالیں گے, اگر آپ بد کلامی بند نہیں کریں گے, ہم آپ پہ پابندی لگا دیں گے. بھئی کیسے آپ پابندی لگا سکتے ہیں؟ آپ کو کس نے یہ اختیار دیا کہ آپ پابندی لگائیں؟ پرائم منسٹر 26-27 کو جا رہے ہیں سندھ بدین, پرائم منسٹر بھی ہر جگہ جائیں گے, وزراء بھی ہر جگہ جائیں گے. ہم نے اسی پروگرام میں کہا تھا کہ اگر سی ایم کو جیل میں بھی ڈال دیا تو وہ جیل سے بھی سی ایم رہے گا. آج ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنا الفاظ کو واپس لیں. یہ 18ویں ترمیم کی خلاف ورزی ہے, یہ آئین پاکستان کی خلاف ورزی ہے, یہ پاکستان کی سینس پریویل کرنی چاہیے دونوں طرف, اتنا ٹیمپریچر نہیں بڑھانا چاہیے. لیکن 90 کی دہائی میں ہم نے یہ ٹیمپریچر پنجاب اور مرکز کے درمیان دیکھا, آپ نے دیکھا نواز شریف اور بے نظیر کے درمیان. آج وہی سندھ اور مرکز کے درمیان ہو رہا ہے. دیکھیں پنجاب اور مرکز کے درمیان اس وقت جو کچھ ہو رہا تھا, آپ کو بھی, ہم نے تو بہت قریب سے دیکھا ہوا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو ریسیو بھی نہیں کرتے تھے چیف منسٹر صاحب. ٹھیک ہے جی, یہ بھی اب بھی وہی حال ہو جانا. اب بھی وہی حال ہو جانا. اب یہ دونوں ایک دوسرے کو ریسیو کر سکتے ہیں. اچھا, اب یہ جو کنفرنٹیشن کی فضا ہے, یہ جو پیدا کی جا رہی ہے, اس کے نتیجے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو نقصان ہوگا پاکستان کی معیشت کو. جتنا یہ ٹیمپریچر بڑھے گا اور وہ کراچی میں بڑھے گا اگر, تو اس کے نتیجے میں, اسی لیے آرمی چیف نے جا کے وہاں پر بزنس مینوں کو حوصلہ دینے کی کوشش کی, سب کچھ کیا. اس وقت جو ہے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو اور پاکستان کی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو پہلی بات تو یہ ہے کہ غیر قانونی اور غیر آئینی بیانات دینے کے بجائے آئین اور قانون کی حد میں رہنا چاہیے. حکومت کو یہ ضرورت ہے کہ وہ اس وقت اقدامات کرے, دونوں حکومتوں, اور سندھ کی حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ جو جے آئی ٹی کی رپورٹ آئی ہے اس کے اندر تو جو اقدامات انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, جن سے کوئی اگری کرے یا جیسے اس کے بارے میں کہتے ہیں جی وہ کر دیا. بھئی وہ بینکنگ کورٹ میں لے جانا چاہتے تھے زرداری صاحب, وہ چلا گیا ہے نیب کورٹ میں. کوئی اتنا اچھا فیصلہ نہیں آیا ان کے حق میں جسے کہا جائے کہ کوئی ان کی چابی اس پر بھی آگے بات کرتے ہیں. میرا یہ ایک طرف کی رائے یہ ہے کہ برابر کا احتساب نہیں ہو رہا, لیکن اس پہ بھی میں آپ سے بات کر لیں.